بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں مور جنت کا پرندہ ہے۔ جنت میں مور کا حسن و جمال اپنے عروج پر تھا اور جنت کے سب پرندے اس کے حسن و جمال پر ناز کرتے تھے، لیکن پھر مور کو جنت سے نکال دیا گیا۔ اس سے ایسی کیا غلطی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت سے نکال دیا؟ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو پیدا کیا تو ان کو جنت میں بھیج دیا۔ وہ دونوں وہاں بہت ہی آرام سے زندگی گزار رہے تھے، بہت ہی لذیذ اور قسم قسم کے پھل کھایا کرتے تھے، لیکن ایک اناج جس کو کھانے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو منع فرمایا تھا، وہ اناج گندم تھا۔ شیطان کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے ہی جنت سے نکال دیا گیا تھا، اسی وجہ سے شیطان کو حضرت آدم علیہ السلام سے دشمنی تھی اور وہ ان سے انتقام لینا چاہتا تھا۔ شیطان کی یہ خواہش تھی کہ وہ کسی بھی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دے اور ساتھ میں اماں حوا بھی جنت سے نکل جائیں۔ جب شیطان کو یہ خبر ہوئی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام میوے کھانے کی اجازت ہے لیکن ایک اناج گندم اسے کھانے کی اجازت نہیں، تو اس نے سوچا کہ بدلہ لیا جائے۔ شیطان انتقام کی آگ میں بھڑک رہا تھا اور انتقام کی آگ دل میں لیے جنت کے دروازے پر بیٹھ گیا اور کئی سو سال تک وہاں بیٹھا رہا کہ کوئی جنت کے دروازے سے باہر آئے اور شیطان اس سے بات کر سکے۔ ایک دن اچانک جنت سے مور باہر آیا۔ شیطان نے اس کو دیکھا تو بہت خوش ہوا اور پوچھا کہ اے خوبصورت پرندے، تم کون ہو؟ مور نے کہا کہ میں مور ہوں، اب تم بتاؤ تم کون ہو؟ تو شیطان نے جھوٹ بولا کہ میں ایک فرشتہ ہوں، میں اللہ کی یاد سے ایک پل بھی غافل نہیں ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں بھی جنت میں جاؤں اور وہاں کی نعمتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں۔ تو شیطان مور سے کہنے لگا کہ کیا تم مجھے جنت میں لے جاؤ گے؟ میں تمہیں اس کے بدلے میں 3 ایسی باتیں بتاؤں گا جس سے تمہیں اپنی زندگی حاصل ہو جائے گی، تمہیں بڑھاپا اور بیماری نہیں آئے گی، ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو گے۔ شیطان کی یہ تمام باتیں سن کر مور لالچ میں آ گیا اور کہنے لگا کہ مجھ میں تو اتنی طاقت نہیں کہ میں تمہیں جنت کے اندر لے جاؤں، لیکن میرا ایک دوست ہے جو کہ سانپ ہے، وہ شاید تمہاری مدد کر سکتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے دوست سانپ کے پاس آیا اور اس کو ساری بات بتائی۔ سانپ بھی شیطان کی باتوں سے بہت خوش ہو گیا، پھر شیطان کو اپنے منہ میں چھپا کر جنت میں داخل ہو گیا اور یوں شیطان اپنی چال میں کامیاب ہو گیا۔ جنت کے تمام نگہبانوں کو یہ معلوم تھا کہ شیطان یہ چال چل رہا ہے اور جنت میں داخل ہو گیا ہے۔ فرشتے شیطان کو جنت سے نکالنے لگے، تبھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اس کو ابھی جنت میں ہی رہنے دو۔ وہ فرشتے اللہ کے حکم سے رک گئے۔ شاید حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان تھا۔ شیطان حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کے پاس جا کر اپنی محبت کا اظہار کرنے لگا۔ وہ دونوں اس کو پہچان نہ سکے کیونکہ ماضی کے مقابلے میں شیطان کی شکل تبدیل ہو چکی تھی۔ شیطان کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ دونوں ہمیشہ جنت میں ایسے ہی رہیں اور ہمیشہ خوش رہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی بات بہت غور سے سنی۔ شیطان نے کہا کہ اگر آپ میری بات پر عمل کریں گے تو آپ کو جنت کی اور بھی سہولیات ملیں گی۔ حضرت آدم علیہ السلام شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو شیطان کہنے لگا کہ ایک گندم کا دانہ اگر آپ کھا لیں تو آپ کو اپنی حیات حاصل ہوگی اور آپ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ یہ سن کر حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں رجحان پیدا ہو گیا، لیکن ان کے دل میں اللہ کی نافرمانی کا خوف غالب آ گیا۔ لیکن پھر شیطان کے بار بار اصرار کرنے پر وہ دونوں گندم کا دانہ کھانے پر رضامند ہو گئے اور ان دونوں نے گندم کا دانہ چکھ لیا۔ جیسے ہی گندم کا دانہ ان کے اندر گیا تو ان دونوں کے سطر واضح ہو گئے۔ اس کے بعد دونوں اپنے سطر چھپانے لگے اور خدا کے خوف سے کانپنے لگے۔ اس دوران اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا دونوں کو جنت سے زمین پر اتار دو۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا کے قریب زمین پر اتار دیا گیا اور اماں حوا کو جدہ کی سرزمین پر اتار دیا گیا۔
جن خوبصورت پہروں سے چل کر مور شیطان کو جنت کے اندر لے کر آیا تھا، وہی خوبصورت پاؤں اللہ تعالیٰ نے مور سے لے لیے۔ سانپ اپنے منہ میں شیطان کو چھپا کر لایا تھا، اس کے منہ کی خوشبو کو چھین کر اس میں زہر ڈال دیا گیا، پھر مور کے ساتھ ساتھ سانپ کو بھی جنت سے نکال دیا گیا۔ ناظرین، آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے۔ تھینکس فار واچنگ۔